بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ کا ابن حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرا محبتوں برا سلام قبول فرمائیں۔ یہ ویڈیو جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ ویڈیو وابڈا سٹی کنار روڈ کی انتظامیہ اور رہائشیوں کے لیے خصوصاً ہے، اور پاکستان میں جتنے اہل ثروت حضرات ہیں جنہوں نے قربانی کرنی ہے، اس کے علاوہ جنہوں نے قربانی کے جانوروں کے ساتھ ڈنگا مشتی کرنی ہے، ان مہربانوں کے نام یہ ویڈیو ہے۔ میری آپ سے التماس ہے، تھوڑی سی توجہ دی دیجیے۔ اس میں تھوڑا سا مذہبی رنگ ضرور ہے، چلو باقی تو جو بھی میں کہتا ہوں تو پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ تھوڑی سی توجہ دیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ مجھ احمق سے بھی کوئی اچھی بات ہو جائے۔ تو میں چھوٹا ہوتا تھا تو وہ مداری کا تماشا دیکھا کرتا تھا، تو وہ مداری کہا کرتا تھا کہ میں اڑنے والا سانپ سب سے آخر میں دکھاؤں گا۔ تو یقین جانیے جب تک میں 9 عمری کو پہنچا میں وہ تماشا دیکھتا رہا، تو تب تک اڑنے والا سانپ میں نہیں دیکھ سکا۔ جب میری شعور نے آنکھ کھولی تو پھر میں بڑے پیمانے پہ تماشا دیکھ رہا ہوں۔ 6-7 دہائیوں سے اس ملک میں تماشا دیکھ رہا ہوں۔ ہر دفعہ مداری کہتا ہے کہ اس دفعہ میں کوئی نیا کارنامہ سر انجام دوں گا، لیکن شومئی قسمت مداری کارنامہ اس نے کیا انجام دینا ہے؟ جو ازمودہ چھوٹا ڈیڈی بکرا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک بندر ہوتا ہے، چھوٹا سا ایک پستہ کتا ہوتا ہے۔ اکثر مداری انہی کے ساتھ گاؤں میں چھوٹے چھوٹے قصبوں دیہات میں مداری اب کرتے ہیں، وہ سانپ کے علاوہ، سانپ کا کٹم کھانے والے کے علاوہ، سپیرے کے علاوہ۔ تو ان کی بھی رٹی رٹائی مداری ہے۔ وہ بندر کو کہتا ہے کہ وہ اپنے ڈمرو پہ بٹھا دیتا ہے، کہتا ہے تم نے سسرال جانا نہیں جانا، وہ اس طرح کرتا ہے، میری طرح کہتے ہیں۔ اسی طرح وہ بکرے کو کہتا ہے کہ چلو اس پہ کھڑے ہو جاؤ، جان کی بازی لگا دو، تو وہ اپنے دونوں پاؤں اس پہ رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح وہ چھوٹے ڈوگی سے، پستے سے کچھ کہتا ہے تو وہ بھی کرتا ہے۔ تو اب بڑے کینوس پہ میں تماشا دیکھ رہا ہوں اپنی عمر بھر کا، تو مداری بھی وہی ہے، تو چھوٹا ٹیڈی بکرے بھی ازمودہ وہی ہیں، وہ بدل لیتا ہے، ان میں سے کبھی ایک لے آتا ہے، کبھی دوسرا لے آتا ہے۔ بندر اور پستہ کتا بھی وہی ہے۔ نہ تو آج تک اس اڑنے سانپ والے مداری نے، تماشا دکھانے والے نے ہمیں سب تماش بینوں کو وہ اڑنے والا سانپ دکھایا، نہ بڑے ہی مداریوں نے آج تک کوئی چمتکار دکھائی جس سے اس دیش کا، اس مٹی کا، ہم 26 کروڑ غلاموں کا کوئی بھلا ہوتا۔ یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ میں بھی جو اصلی بات ہے نا، وہ مداری کی طرح، وہ سپیرے کی طرح، وہ آپ کو، یا آج کل دو مفکر ہیں پاکستان میں جن کو ہر قسم کا تجربہ ہو چکا ہے، اور میں حیران ہوں کہ وہ ایک تجربہ کیوں نہیں بتا رہے۔ وہ پتہ نہیں کب بتائیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے جب ہمیں حمل ٹھہرا تھا، تو یہ 2 موٹیویشن سپیکر، 2 مفکروں کے میں نام بھی بتا دیتا ہوں، میرے لیے قابل صد احترام ہیں، لیکن وہ شاید ان کیسے ہے کہ نعوذ باللہ ان کو خدا سے زیادہ علم ہے۔ ایک تو وہ قاسم شاہ ہے جسے میں نے کبھی نہیں سنا، ایک وہ جوید چوہری ہے، کالم نگار اور ٹی وی پہ آ کے اپنی فراست بگاڑتا ہے، میں خدا کی قسم اسے بھی نہیں سنا، لیکن میں ان کا سٹائل جانتا ہوں، ان کا طریقہ واردات جانتا ہوں۔ یہ کہا کرتا ہے کہ اصل بات بعد میں بتاؤں گا، جو یہ کیا ہے چودھری کا نام مجھے بھول گیا میں، جوید چوہری۔ تو میں بھی ان کی طرح آپ کو اصل بات رب العزت کی قسم بہت ہی اچھی بات، بہت اچھی بات بعد میں بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک عرض کرتا چلوں کہ میں نے اپنی طبی زندگی میں جتنی بھی سکونتیں اختیار کی ہیں، رہائشیں اختیار کی ہیں مختلف جگہ پہ، میں نے مہاجرت بھی کی ہے مقامی طور پہ، تو جتنا مجھے سکون
اس وابدہ سٹریٹ کنار روڈ پہ ملا ہے، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس طرح کا پرامن ماحول اور پرفضا ماحول مجھے اپنی زندگی میں کہیں نہیں ملا۔ ہاں، اپنے گاؤں میں ضرور ملا، اس کے علاوہ مجھے کہیں نہیں ملا، نہ کسی دفتر میں، نہ کسی سوسائٹی میں، نہ کسی محلے میں، نہ کسی اس علاقے میں، حتیٰ کہ پیپل کالونی میں بھی نہیں، میں وہ اس کو ناپسند کرتا ہوں۔ اگر کوئی مجھے یہ 5 مرلے لے کے وہاں کنال دے تو میں کبھی نہیں بدلوں گا۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہاں درختوں کی بہتات ہے، یہ مینجمنٹ نے لگائے ہوئے ہیں، میں نے نہیں لگائے۔ دوسرا، یہاں کا پانی جو ہے پورے پاکستان میں شاید اس جیسا پانی نہ ہو۔ میں بھی کافی خاک نوردی کی ہوئی ہے، کھجراب سے لے کر دیوانی، گوادر، کوئٹہ، چمن، تورکھم بارڈر، واگا بارڈر تک، تو یہ پانی لاجواب ہے۔ اس کے آگے آتا ہے ہیومن بیہیویئر۔ وابدہ سٹی کی جو مینجمنٹ ہے، میرے جیسے ایک سویپر سے لے کر اعلیٰ ادنا MD تک، پتہ نہیں، میں جانو میرا خدا، مجھے علم نہیں، ابھی تک بابر اکرام صاحب ہیں یا اور ہیں، اور میرے لیے وہ سارے صاحبان ہیں جو فراش ہیں یہاں کے، فراش صاحبان سے لے کر وابدہ سٹی کے MD تک ہر فرد قابل رشک ہے، بہت کوآپریٹو، بہت مہربان، بہت محسن ہے۔ ان کا یہ صفائی کا قابل صد احترام عملہ ہو، یہ پلانٹنگ کا ہو، جو درخت پودوں کی حفاظت کرتے ہیں، مالیوں کا ہو یا گارڈوں کا ہو یا عام مینٹیننس کا ہو، بجلی والوں کا ہو، واٹر سپلائی کا ہو، ایک سے ایک بڑھ کر ہیرے ہیں۔ میں ان سب کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، اور صرف یہی ہیرے نہیں، دیکھو بات ہوتی ہے جو حقیقت میں مبنی ہو، نہ تو یہ انتظامیہ فرشتوں کی جماعت ہے، نہ ہم رہائشی کوئی فرشتوں کی جماعت ہے، ہم میں سبھی وہ جبلتیں ہیں جو ایک عام انسان میں ہوتی ہیں، ہم میں سبھی بشری خوبی، خامیاں بدرجہ اتم موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود میں حلفاً بتاتا ہوں خدا پاک کی قسم کہ یہاں کے رہائشی، یہاں انتظامیہ اتنی اچھی ہے، وہیں یہاں کے رہائشی بھی بہت اچھے ہیں، ایک دوسرے سے ملنسار، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے والے، ایک دوسرے کے لیے تحمل، برداشت، بردباری کا جذبہ رکھنے والے، بہت بہت تعلیم یافتہ لوگ یہاں موجود ہیں، اور ہم اول آخر انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، چھوٹی موٹی ہو جاتی ہیں۔ اگر انہوں نے میرے جیسے بجٹ نااہل احمق انسان کو برداشت کیا ہوا ہے، آپ پھر اندازہ لگا لیں کہ خود یہ آپس میں کیسے ان کا سلوک ہوگا اعلیٰ عمدہ۔ مجھے ان سے شکایتیں ہیں، ان کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں۔ وہ میرا، یہ اسے ڈوگی کہتے ہیں، میرا ایک دوست ہے گڈ بائے، اس کا نام ہے، لیبرا ڈاگ ہے میرے لیے وہ کتا نہیں، کتے سے بڑھ کر بہت ہے۔ ہاں، آپ یار مجھ پہ فتویٰ نہ لگا دینا، دیکھو میں اپنے مالک کی ایک نہیں مانتا، 5 وقت بھی نہیں اس کے حکم پہ مسجد میں جاتا، اور اس نے میری کبھی بھی کوئی بات ٹالی نہیں، گڈ بوائے نے، میرے لیبرا ڈاگ نے، اور وہ میری بچی کا رکھا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو پنجابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مول سے پیار زیادہ عزیز ہوتا ہے، یعنی اصل ذات سے سود زیادہ عزیز ہوتا ہے، اس لیے مجھے وہ بہت عزیز ہے۔ تو میں کبھی مین پارک کی طرف سے گزرتا ہوں تو میری شکایتیں ہو جاتی ہیں کہ ادھر ایک جہل آدمی کتے سمیت آ گیا ہے، اس کو جلدی سے مین پارک سے نکالو، وہ اقبال اسٹیڈیم سے جو مین پارک ہے واپس کی طرف۔ تو میں بھائی نکل جاتا ہوں، میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا، نہ میری کوئی گناہ ہے، نہ میں میری کوئی حیثیت ہے، تو میرا تو ادھر اس لیے جاتا ہوں کہ گڈ بائی کے دوست بہت ہیں، چھوٹے بچے، اور گڈ بائی کی وجہ سے میرے سے ہی محبت کرتے ہیں، تو ان کی خوشی کے لیے میں چلا جاتا ہوں، گارڈ آ کے مجھے حکم دیتا ہے، اس کے خوشی کے لیے میں باہر چلا آتا ہوں۔ تو ہمیں تو آپ کی خوشیاں عزیز ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے اپنے ہمسایوں سے بھی شکایت ہے۔ ایک تو میرا عزیز رشتہ دار ہے، ایک میرا چھوٹا بھائی ہے، چھوٹے بھائی میرے ہیں طارق صاحب ایم بلاک میں،
اور جو میرے عزیز ہیں، میرے بہت ہی عزت کا مقام ہے، میرے عزیز میاں وحید صاحب ہیں، ان کو خطرہ رہتا ہے کہ یہ میرا گڈ بائے کہیں ان کا ایمان اٹھا کے نہ بھاگ جائے۔ اس لیے بھی میں جب اسے باہر نکالتا ہوں، اور میری بہو ہے طارق صاحب کی بیگم صاحبہ، اور اس کو تو بہت ہی شدید خطرہ ہے کہ یہ شاید انہوں نے لوگوں کا امان چرانے کے لیے رکھا ہوا ہے گڈ بائے کو۔ تو چلو یہ تو ویسے ہی عذرائے تفنن بات آ گئی، باقی بیبیاں اور بابے بھی کافی میری عمر کے جو ہے نا، وہ مجھے منظر اندری کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں کہ یہ اس طرح کا آپ ہے، اس طرح کا امان نہیں، ہمارا بھی امان خراب کرتا ہے، جس کے قریب سے گزر جائے وہ کہتا ہے ہمارا امان چلا گیا ہے۔ تو مجھے نہیں اندازہ تھا امان اتنا کچا ہوتا ہے۔ ہاں، اگلی بات سنیے، جو میں بات کر رہا تھا کہ میں بھی آپ کی طرح، تمام انسانوں کی طرح بشری خوبیوں خامیوں کا مجموعہ ہوں، لیکن میں آپ سے اس لیے مختلف ہوں کہ مجھ میں خامیاں بے شمار ہیں، مجھ میں خوبی کوئی نہیں۔ اس کے باوجود رب العزت کی قسم، مجھے قسم ہے اس حال کے کائنات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے کسی بھی شخص سے دنیا سے وابستگی نہیں، روئے زمین پہ کسی شخص سے ذاتی قناعت پر خاص نہیں، نہ مجھے کوئی شکوہ شکایت ہے۔ میں یہ حلفاً کہہ رہا ہوں خدا کو حاضر ناظر جان کے گواہ بنا کر، اگر مجھ سے کسی سے زیادتی ہو جائے تو میں اس کے پاؤں پکڑ کے اس سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر اب بھی کسی کو مجھ سے شکایت آیا تو میں اقبال اسٹیڈیم میں یہاں مین پارک میں عید کے روز سارے جماعت کے وقت اس کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگوں گا، مجھے بتا دیں۔ اگر میرے ساتھ کسی کے ساتھ کسی سے کوئی زیادتی ہو جائے تو رب العزت کی قسم میں اسے معاف کر کے سوتا ہوں، اور میں خدا کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، مجھے اس وقت کسی بھی شخص سے دنیا پہ کوئی مجھے کوئی شکایت نہیں، کسی سے مجھے اناد نہیں، کسی سے مجھے کوئی رنج نہیں۔ ہاں، میں کوئی اتنا بھی دودھ کا دھلا نہیں، میں دشمن ہوں ہر ظالم کا۔ میرا باپ ظالم ہو میں اس کا دشمن ہوں، میرا بیٹا ظالم ہو میں اس کا دشمن ہوں، اور جو مظلوم ہو وہ دنیا کے کسی خطے کا رہنے والا ہو، کسی مذہب فرقے کا ہو، وہ جو بندی ہو، سنی ہو، اہل شیعہ ہو، خوابی ہو، کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ وہ ہندو، سکھ، عیسائی، بدھ ہو، وہ ان کو کیا کہتے ہیں آپ، احمدی، ہاں یہ احمدی ہوں، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں جو مظلوم ہے، میں اپنی آخری سانس تک مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ظالم میرا باپ ہے، میرا بیٹا ہے تو میں اس کے خلاف ہوں، مظلوم کے میں ساتھ ہوں، وہ بے شک میری جان کا دشمن کیوں نہ ہو، مظلوم کے میں ساتھ ہوں انشاءاللہ آخری لمحے تک اپنی زندگی کے۔ یہی میرا موقف ہوتا ہے، اسی لیے چھوٹے موٹے یہاں اختلافات ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب کسی سے اختلاف ہونے کا، اور وہ اس سے پھر وہ جوش میں کوئی غلط بات بھی نکل جاتی ہے جس پہ میں معافی بھی مانگتا ہوں، تو ورنہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی رنجش نہیں، کوئی اناد نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی حسد نہیں۔ اب آتے ہیں اصل بات پہ۔ میری طرف سے پیشگی سب اہل وطن کو، اس دھرتی پہ جو بھی بستے ہیں شہری، وہ سکھ، عیسائی، دیوبندی، احمدی، جو بھی ہوں، بریلوی، کسی بھی مذہب فرقے سے، آپ مسلمان ہوں نا مسلم، جو بھی آپ انہیں کہیں، میں سب کو عید کی خوشیوں کی مبارکباد دیتا ہوں پیش کی، اور میں سب کو اپنے ساتھ شامل کرتا ہوں اپنی خوشیوں میں۔ دوسری بات، میرے جیسے ٹکڑ مولوی کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو جائز نہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ غلط بیانی کرتے ہیں۔ کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلانے کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا ایک مومن کو، ایک کافر بلکہ ایک ظالم بھوکے کو بھی کھانا کھلانے کا اتنا ہی ثواب ہے جتنا ایک مظلوم اور ایک مومن کو، ایک صاحب تقویٰ کو اتنا ہی ایک
مشرک کو کھانا کھلانے کا ثواب ہے بھوکے کو. تو اس میں شامل کریں اپنے تمام اہل وطن کو، ان کا کوئی مذہب ہو، کوئی فرقہ ہو، سب کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں. اب آتے ہیں آخری بات پہ. یہ قربانی ہے سنت ابراہیمی. تو حضور والا سنت ابراہیمی یا ابراہیم کا مذہب اسلام کوئی ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی بار نہیں آیا. جب حضرت آدم زمین پر آئے تھے تو اسلام اسی وقت ساتھ آ گیا تھا، پہلے نبی کے ساتھ ہی، پہلے انسان کے ساتھ. اسلام ہے حق اور اس کے الٹ ہے باطل. جدید اسلام جو ہے اب اس کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. جتنا ہم ان کا احترام کرتے ہیں اتنا ہی اہل یہود، اتنا ہی اہل نصارہ ان کا احترام کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں. وہ ہم سب کا جد امجد ہے مذہب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان کی ہم سنت ادا کرتے ہیں. تو یہ کیسا ہوگا کہ ان کے 2 بیٹوں کو یا ان کے نسل کے ان کو ہم نہ تیسرا بیٹا اپنی خوشیوں میں شامل کریں. ایک بات. دوسری ہاں یہ سنت ہے ان کی، ہم پہ کوئی فرض تو نہیں ہے. جو فرض ہے وہ سن لیں. فرض ہے صفائی نصف ایمان ہے. ہر مسلمان کے لیے، ہر ذی نفس کے لیے، ہر ذی شعور کے لیے، صرف مسلمان کے لیے نہیں. صفائی نصف ایمان ہے. جو بھی صفائی اختیار کرے گا، عقیدگی طہارت اختیار کرے گا. تو خیال رکھنا جو اصل بات ہے وہ سن لیں کہ یہ سنت ابراہیمی ادا کرتے کرتے ہم کہیں اپنا آدھا ایمان نہ گنوا دیں. میں نے دیکھا ہے وابدہ شری یہاں بہت باشعور پڑھے لکھے طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں، بہت امیر کبیر ہیں. وہیں مجھ جیسے کچھ وہ بھی ہیں جن کو سیوک سینس، ہیومن سینس نہیں ہے. وہ پختہ روڈوں پہ یا سائڈ پہ قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں اور ان کا خون تا دیر وہیں جمع رہتا ہے جس سے بدبو اٹھتی رہتی ہے. اور میں حیران ہوں کہ وہ اپنے گھر کے ساتھ ہی کرتے ہیں، ان کو بدبو نہیں آتی. تو میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے وابڈا سٹی کی انتظامیہ سے کہ یہ تمام لوگوں سے ریکویسٹ کریں، اور یہاں کے رہائشیوں سے بھی گزارش ہے، انتظامیہ سے یہ گزارش ہے کہ وہ کوئی پوائنٹ مختص کر دے. یہاں سبھی وابڈا سٹی کے لوگ جا کر اپنی قربانی کا جانور ذبح کریں، گوشت بنائیں اور صاف ستھرا گوشت لے کے اپنے گھروں کو آئیں تاکہ یہاں سنت ابراہیمی ادا کریں. وہاں ہمارا ایمان بھی بچ جائے. یہ نہ ہو کہ سنت ادا کرتے کرتے ہمارا آدھا ایمان ہی جاتا رہے. اور جس طرح یہاں وابڈا سٹی میں تو کم ہے، شاید آبادی تھوڑی ہے، جس طرح ہم سنت ابراہیمی ادا کرنے کے بعد شہر کو جس طرح غلاظت کا ڈھیر بناتے ہیں، خدا کی قسم ہماری قربانی ضائع نہ جائے گی. جس طرح بدبو کے بھوکے اٹھتے ہیں پورے شہر سے، خدا پناہ ہے. اس سے اگلی بات یہ عرض ہے کہ یہ ظاہری مظاہر ہیں. قربانی آج کی نہیں، قربانی حضرت حبیل سے شروع ہے. حضرت حبیل اور وہ کبینے کبیر سے جو ہمارا جد امجد تھا، ہمارا چاچا تو اس نے شہید کر دیا تھا. تب قربانی ہوتی تھی سوختنی. سوختنی کا مطلب ہے قربانی کرتے تھے تو اس کو مقدس آ کے کھا جاتی تھی، پتہ چلتا تھا قربانی قبول ہوئی یا نہیں. اللہ کا شکر ہے اب سوختنی قربانی نہیں ہوتی، وگرنہ ہمارے چہرے سب کے میرا تو کم از کم بے نقاب ہو جاتا جو دکھاوے کے لیے کرتا ہوں. تو میں کسی پہ یہ الزام نہیں رکھتا، نہ کسی بارے یہ گمان کرتا ہوں کہ کس لیے ہے، لیکن یہ ایک ظاہری عبادت ہے. اصل عبادت یہ ہے کہ ہم اس روز سال بھر کے لیے جو بھی ہمارے اندر، ہمارے نفس میں، ہمارے قلب و ذہن میں جو بھی اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے شہریوں کے لیے کدورت ہو، بغض ہو، حسد ہو، گند ہو، وہ نکال دیں. اگر ہم یہ نہیں نکال سکتے تو پھر ایک دوسرے کی پسلیاں مت توڑیں مان کا کرتے ہوئے جفیاں ڈال کے. میں تو اپنے اندر سے یہ سب کچھ نہیں ختم کر سکتا، اس لیے میں ایک دفتر میں چپڑاسی رہا ہوں، میرا ریکارڈ ہے، وہاں بھی میں
عید کے اگلے روز چھٹی کرتا تھا، میں جاتا ہی نہیں تھا، نہ میں کسی سے جفی ڈالتا تھا، نہ مان کا کرتا تھا۔ اگر اپنے ہم حسد، لالچ، بغض، کینہ، انتقام کی قربانی کر سکتے ہیں، اس کو ذبح کر سکتے ہیں تو یہ معصوم جانور ذبح کریں ورنہ نہ کریں۔ اسی لیے میں قربانی نہیں دیتا کہ میں ان کو نہیں ذبح کر سکتا۔ تو بہت ٹائم ہو گیا، تو آپ کا قیمتی ٹائم لیا، اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آپ نے مجھے برداشت کیا، تو میری بے شمار نیک دعاؤں تمناؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، آمین ثم آمین، خدا حافظ۔